اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چھٹی مجلس ہے۔ آپ کو آج ہم تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قریش کے مابین ہوا اس واقعے کو بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے سامعین کو ہم بتلاتے چلیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے، یعنی ابتداء عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اے آدم آپ بیت اللہ کو تعمیر فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر سے جب فارغ ہوئے اب اللہ تبارک و تعالی کا دوسرا حکم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم اس گھر کا طواف کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ اس دنیا کے پہلے انسان ہیں اور یہ بیت اللہ شریف اللہ تبارک و تعالی کا دنیا میں پہلا گھر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ مکہ شریف ہے۔ تو پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ دوسری مرتبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ان کے ساتھ ان کے معاون مددگار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام نشان باقی نہ رہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ بنیادوں کے نشانات موجود نہیں تھے، باقی نہیں تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ بیت اللہ کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی، کس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد اور تعاون سے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر کی،
یعنی بیت اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ تیسری بار بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی؟ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس ہوئی، یعنی آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت ملنے سے 5 سال قبل مکے کے جو سردار تھے قریش مکہ، انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دوبارہ خانہ کعبے کی جو ہے تعمیر کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ تعمیر ایسی تھی کہ بیت اللہ کی چھت نہیں ڈالی تھی، اور بیت اللہ کی دیواریں بھی چھوٹی تھی، اور بیت اللہ جس جگہ بنایا گیا تھا وہ زمین نیچی تھی، بارش ہوتی تو پانی وہاں پر آ کر جمع ہو جاتا اور بیت اللہ میں اندر داخل ہو جاتا، اور کافی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف بھی پرانا ہو چکا تھا، بوسیدہ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے اب قریش مکہ کو اس کی تعمیر کا از سر نو جو ہے خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ تمام قریش کے سردار اس بات پر راضی ہو گئے، متفق ہو گئے کہ بیت اللہ شریف کو گرا کر ڈھا کر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں ابو وہب بن عمر مخزومی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو ہم بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے، ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، بیت اللہ عظمتوں والا گھر ہے، لہٰذا اس بیت اللہ کی تعمیر میں جو مال لگائیں گے وہ مال حلال بھی ہوگا اور پاک بھی ہوگا۔ زنا سے کمایا ہوا مال، چوری کا مال، سود وغیرہ کا مال اس بیت اللہ کی تعمیر میں مت لگایا جائے، کوئی حرام کا پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، چنانچہ اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ تو اس کے بعد پھر قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں تمام قبیلوں کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا کہ بھئی فلاں بیت اللہ شریف کا حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا، فلاں حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا، فلاں حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا۔ تو اس طرح جو ہے قریش مکہ نے جو ہے آپس میں تعمیراتی عمل کو تقسیم کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو ڈھائے کون، اس کو گرائے گا کون؟ چنانچہ قریش مکہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے بیت اللہ شریف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس کو ڈھانے کی کوشش کی تو کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ قریش مکہ جانتے تھے، ان کے علم میں تھی یہ بات کہ ہاتھی والا لشکر جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے ہاتھی والوں پر ابابیل بھیجے۔ ابابیل
اپنے پنجوں میں، اپنی چونچ میں پتھر لے کر آئے، کنکر لے کر آئے، اور انہوں نے ہاتھی والوں کو ایسا کر دیا جیسا کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ تو ہاتھی والوں کا حال قریش مکہ کے سامنے تھا، تو اس لیے قریش مکہ گھبرا گئے کہ اس بیت اللہ کو ڈھائے گا کون۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ وہ آگے بڑھا اوزار لے کر، ہتھوڑا لے کر، تاکہ بیت اللہ کو گرانا شروع کریں۔ چنانچہ جب وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ولید بن مغیرہ، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری بری نیت نہیں ہے۔ اللہ، ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا، گرانا شروع کیا۔ تھوڑا سا حصہ گرا دیا، اس کے بعد رک گئے۔ اب اہل مکہ کہنے لگے بھائی ابھی یہ رات چھوڑ دو، رات کا انتظار کرو، اگر رات کو ولید بن مغیرہ پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے اللہ ہمارے اس کام سے راضی نہیں ہے، ہم دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر نہیں کریں گے، بس اسی حالت پر چھوڑ دیں گے، رات گزرنے دو۔ اور اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی عذاب، کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں آئی، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہمارے اس فعل سے، اس کام سے راضی ہے، اور ہم بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اس کی اثر نو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ رات گزر گئی، حضرت ولید بن مغیرہ پر کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی مصیبت نہیں آئی، وہ بالکل صحیح سلامت صبح کو اٹھا اور حرم مکہ کے اندر پہنچا۔ اس سے قریش مکہ سمجھ گئے کہ ہمارے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہے۔ چنانچہ سب کی ہمتیں بڑھ گئی اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہوئے، یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی۔ اب جب بنیادیں ظاہر ہو گئی تو اس بنیاد کے ظاہر ہونے کے بعد ایک قریشی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پھاولا چلایا یا ہتھوڑا چلایا، تو جس طرح چلایا تو ایک دم تمام مکہ مکرمہ میں سخت دھماکہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ قریش مکہ وہیں رک گئے کہ بھائی بس اب آگے جو ہے بنیادوں کو ہاتھ مت لگاؤ، بنیادوں کو مت کھودو۔ چنانچہ وہ آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی کام شروع کر دیا۔ تو اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ تھا حجر اسود کو رکھنے کا، کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا میں رکھوں، ہر قبیلہ۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپس میں تلواریں کھنچ گئی، لڑائیاں شروع ہو گئی، ایک قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اختلاف ہو گیا، قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے، جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے، کوئی بات طے نہ ہوئی۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جو قریش کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ بھائی دیکھو لڑو مت، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے کل صبح کو جو داخل ہوگا تو وہی بندہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی، تمام لوگ حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے کہ یہ محمد امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو چکے ہیں، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا، سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس حجر اسود کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چنانچہ اس طرح کعبۃ اللہ کی جو ہے تیسری بار تعمیر قریش مکہ نے کی، اور چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کیا، اور پانچویں بار اسے حجاج بن یوسف نے جو ہے بنایا اور تعمیر کی۔ یہ تھی بیت اللہ شریف کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو میں نے سامعین کرام کو سنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔